ناظرین کو عارف کسانہ کے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سویڈن کی امیگریشن سے متعلقہ 5 انتہائی سنجیدہ اور اہم معاملات جن کا تعلق سویڈن کی سٹیزن شپ یعنی نیشنلٹی سے، ورک پرمٹ، فیملی ری یونین اور مستقبل کی امیگریشن کے قوانین اور جو ریسرچرز جہاں آنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے جو اپڈیٹس ہیں وہ شامل ہیں۔ تو یہ مائگریشن کے حوالے سے بہت ہی اہم جو ہے وہ اپڈیٹس ہیں جو بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ معلومات کا باعث ہوں گی۔ کچھ لوگ شاید ان چیزوں کو خوش آئند کہیں اور کچھ لوگوں کے لیے شاید ان میں کسی طرح کی پریشانی ہو، لیکن سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ اب حکومت اور سویڈن کی حزب اختلاف سویڈن کی شہریت یعنی نیشنلٹی ختم کرنے کے قانون کے حوالے سے دونوں ایک پیج پر آ گئے ہیں، اور حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت سوشل ڈیموکریٹ نے یو ٹرن لیا ہے اور اب انہوں نے حکومت کی اس تجویز کی جو ہے وہ حمایت کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں حکومت چاہتی ہے کہ جن لوگوں کے پاس دوہری شہریت ہو اور اگر وہ سویڈن میں کوئی سنجیدہ قسم کا جرم کریں جو سویڈن کی جو سلامتی کے خلاف ہو، یا انہوں نے غلط بیانی سے جو ہے وہ یہاں کی نیشنلٹی لی ہو، یا کوئی بھی اس قسم کا جو معاملہ ہے، اس پہ آپ پہلے بہت کچھ سن چکے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ دوہری شہریت جو ہے ہونے کی وجہ سے سویڈن کی شہریت ختم کر دی جائے، اور اس کے بعد پھر ان کی ظاہر اپنے ملک کی شہریت رہ جائے گی اور پھر ان کو سویڈن سے نکالنا آسان ہوگا۔ تو ابتداء میں جو سوشل ڈیموکریٹ جو اس وقت سویڈن کی سب سے بڑی پارٹی ہے، انہوں نے اس کی جو ہے وہ مخالفت کی تھی، لیکن اب انہوں نے جو ہے وہ اپنی پوزیشن بدل لی ہے اور اب انہوں نے حکومت اور اس کے ساتھ جو ایس ڈی ہے ان کے اس متنازع قانون کی حمایت کرنے کا جو ہے فیصلہ کیا ہے۔ تو اس نئے مجوزہ قانون کے تحت کن لوگوں کی نیشنلٹی واپس لی جا سکے گی؟ ان لوگوں کی جنہوں نے غلط معلومات، دھمکی یا کسی غلط طریقے سے انہوں نے نیشنلٹی لی ہے، یا وہ سنگین جرائم میں شریک ہیں، یا سویڈن کی جو قومی سلامتی ہے، ریاست کی سلامتی، عوامی نظام یا اداروں کو وہ انہوں نے کوئی شدید نقصان پہنچایا، اس قسم کے جن لوگوں پہ ایلیگیشنز ہوں گے ان کی جو ہے وہ نیشنلٹی جو ہے وہ ختم کی جا سکے گی۔ تو اس کی قانون سازی میں اب حکومت کو حزب اختلاف کی جو حمایت مل گئی ہے ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا، لیکن اب بھی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یہ جو ہے وہ آئین میں جو ہے وہ ترمیم کرے گی، اس کے بعد ستمبر کے جو انتخابات کے بعد جب نئی پارلیمان وجود میں آئے گی تو وہ اس جو ترمیم ہے اس کی توثیق کرے گی، پھر یہ قانون بن سکے گا۔ چونکہ سوشل ڈیموکریٹ اور جو موجودہ حکومت ہے یہ سب اس حوالے سے ایک پیج پر آ گئے ہیں، تو اس لیے یہ قانون اب مستقبل میں بننا مشکل نہیں ہوگا، کیونکہ انتخابات کے بعد جو صورتحال بھی ہو، اگر موجودہ حکومت اور سوشل ڈیموکریٹ ایک پیج پہ ہیں تو پھر یہ قانون جو ہے وہ پاس کروا سکیں گے۔ سوشل ڈیموکریٹ کے موقف میں تبدیلی کے حوالے سے اس پارٹی کی پارلیمان کی ایک رکن امیلا رود سٹینلوف نے یہ کہا ہے کہ جو گینگ جرائمز ہیں ہمارے عدالتی نظام، ہمارے معاشرے کے لیے اور سیاسی جماعتوں کے لیے بھی جو ہے وہ بہت خطرناک ہے، اس لیے ہم اس طرح کی قانون سازی چاہتے ہیں کہ یہ قانون سازی ہو اور جن لوگوں کی دوہری شہریت ہو وہ اس میں جو ہے وہ ملوث ہوں، ان کی وہ شہریت جو ہے وہ ختم کی جا سکے۔ انہوں نے کہا جی کہ حکومت نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ بین الاقوامی معاہدوں کے مطابق ہوگا، اس لیے ہم نے حکومت کی حمایت کا جو ہے فیصلہ کیا ہے۔ تو یہ اگر قانون بنتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کے پاس دوہری شہریت ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح سے ان معاملات میں ملوث ہوں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، لیکن جن لوگوں کے پاس سنگل نیشنلٹی ہوگی ان کی نیشنلٹی کینسل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ بین الاقوامی قانون ہے کہ کسی ملک کسی بھی شخص کو آپ اسٹیٹ لیس نہیں کر سکتے۔ تو سنگل نیشنلٹی والے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، دوہری شہریت والوں کے حوالے سے یہ فرق پڑے گا ان لوگوں کے لیے جن کے حوالے سے میں نے پہلے گفتگو کی ہے۔ اور جو لوگ دوہری شہریت چھوڑنے کے حوالے سے مزید معلومات چاہتے ہیں، اس حوالے سے میں نے گزشتہ دنوں ایک ولاگ بنایا تھا جس کا لنک جو ہے وہ آج کے ولاگ میں دے دوں گا۔ تو یہ جناب بڑی اپڈیٹ تھی۔ دوسری جو ہے وہ مائگریشن کے حوالے سے جو تازہ ترین اعداد و شمار سامنے آئے ہیں ان میں یہ ہے کہ سال 2025 میں 40% کم لوگوں کو جو ہے وہ سویڈن کی نیشنلٹی ملی ہے، اور یہ صرف 38,800 یعنی 38,800 لوگ تھے جن کو ملی ہے۔
اس کے مقابلے میں جو اس سے پچھلا سال تھا 2024، اس میں 65,600 65,600 لوگوں کو ملی تھی۔ تو یہ جناب 40% کمی ہے۔ اس کمی کی وجوہات جو مائیگریشن ایجنسی انہوں نے یہ بتایا کہ چونکہ اپریل میں نیا سیکیورٹی چیک سسٹم آ گیا تھا اور اس کے حوالے سے لوگوں کو سوال نامے بھیجے جا رہے تھے، اس میں جو ہے وہ زیادہ وقت جو ہے وہ لگ رہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کئی لوگوں کے جو ہے وہ انٹرویوز بھی شروع کیے۔ حالانکہ جو وزیر ہیں مائیگریشن کے، انہوں نے کہا تھا کہ صرف ہائی رسک کنٹری سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے انٹرویو ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت اس کے علاوہ بھی لوگوں کے جو ہے وہ انٹرویوز ہونا اور اس کا سارا پروسیس ہونا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی کمی ہوئی ہے کہ تقریباً 2024 کے مقابلے میں 2025 میں آدھے لوگوں کو جو ہے وہ سویڈن کی نیشنلٹی ملی ہے، اور اب بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ کافی مدت سے اپنے فیصلے کے منتظر ہیں۔ اور اس کے بعد ورک پرمٹ کے حوالے سے بھی 15% اس میں کمی آئی ہے۔ یہ جناب 13,427 سے 11,100 ہو گیا ہے، اور مجموعی جو ریزیڈنس پرمٹس ہیں وہ بھی جناب 94,000 سے 89,000 ہو گئے ہیں۔ تو اس میں بھی 5,000 کی جو ہے وہ کمی ہوئی ہے۔ کمی کی جو وجوہات یہ ہیں کہ اسائلم کی اپلیکیشنز بھی کم ہوئی ہیں، اور جو معاشی خود مختاری کا قانون ہے، سیلف سفیشنسی کا، اس کے رولز میں بھی جو ہے وہ سختی آئی ہے، اور ساتھ ٹریک چینج والا جو قانون ختم ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈکلائن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تیسرا موضوع، اور وہ ایک لحاظ سے اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی فیملیز کو سویڈن بلانا چاہتے ہیں، تو فیملی ری یونین کے حوالے سے جو ہے یہ مائیگریشن کے وزیر نے کہا ہے کہ اب 90 دن کے اندر اندر ان کا فیصلہ ہو جائے گا، اور جو لوگ بیرون ملک سے اپنے پارٹنر کو، اپنی فیملی کو بلانا چاہتے ہیں، ان کو جو ہے وہ 3 ماہ سے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ 2024 میں یہ انتظار 204 دن تھا، اور 2025 میں یہ کافی کم ہوا، یہ 84 تک آیا۔ لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں۔ شرائط یہ ہیں کہ کم از کم 2 سال آپ لوگ اکٹھے رہے ہوں، یا آپ کا ایک جو ہے وہ مشترکہ بچہ ہو، اور سویڈن کے علاوہ کسی اور ملک میں کم از کم 12 ماہ آپ اکٹھے ہوں۔ تو یعنی یہ شرط ہے، اور اس میں جو سویڈش سٹیزن ہے وہ اپنے پارٹنر کو بلا سکتا ہے، اس کا ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے خوش آئند چیز ہے فیملیز والے لوگوں کے لیے جو یہاں پہ بلانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ٹریک چینج کے حوالے سے جو مائیگریشن کے وزیر نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو لوگ ٹریک چینج کے قانون کا شکار بنے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ لوگوں کو مسئلہ ہوا ہے، اب وہ سویڈن سے باہر جا کے اپلائی کریں گے تو ان کو ویزا دے دیں گے، لیکن حقیقت شاید اس کے برعکس ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے جا کے انہوں نے اپلائی بھی کیا ہے، لیکن انہیں جو ہے وہ ویزا ملنے میں رکاوٹیں بھی ہوئی ہیں، کئی لوگوں کو ریفیوز بھی ہوا، جیسے ایک ایرانی ڈاکٹر تھا جس کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی۔ تو بہرحال جناب یہ ٹریک چینج کے حوالے سے اپڈیٹس تھا۔ اس کے بعد جناب ہم آخری اور 5ویں موضوع پہ بات کرتے ہیں، وہ ہے کہ جو ریسرچرز اور جو پی ایچ ڈی والے طلبہ ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں۔ مارچ سے حکومت جو ہے ایک نیا بل لے کے آ رہی ہے، تو یہ ایک لحاظ سے خوش آئند ہے ریسرچرز کے لیے، اور پی ایچ ڈی کے جو لوگ ہیں یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ جو ان کے مسائل تھے مائیگریشن کے حوالے سے، یعنی وہ رینیول سے پہلے جو ہے وہ ملک نہیں چھوڑ سکتے تھے، بعض اوقات انہیں کسی کانفرنس میں پیپر پڑھنے کے لیے جانا ہے، یا کوئی اور پروفیشنل جو ہے وہ ان کی میٹنگ ہے کسی اور ملک میں، یا انہوں نے اپنی فیملی کو ملنا ہے، تو ان کے لیے پھر مسئلہ ہو جاتا تھا ان کے آگے جو رینیول کا اور آگے پی آر کی طرف۔ تو اب وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اس کا حل جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، شاید اس میں ای انٹری ویزاز ہوں گی، آسان رولز ہوں گے، لچکدار سسٹم ہوگا، تاکہ جو ہے جو لوگ یہاں پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی اور ریسرچرز ہیں، ان کے لیے جو ہے یہ سب آسانی ہو۔ تو انہوں نے کہا جی کہ مارچ میں یہ جو ہے وہ بل پارلیمنٹ میں پیش ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں سے پہلے ممکنہ طور پہ اس میں جو ہے وہ قانون سازی ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر وہ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو یہ جناب اہم ترین اپڈیٹ سے آج 15 جنوری کے دن سویڈن کے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، یہ کچھ لوگوں کے لیے اچھے بھی ہیں، کچھ لوگوں کے لیے ظاہر پریشان کن ہے۔ بہرحال جو اپڈیٹ یہاں پہ ہو رہے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، تاکہ آپ ان سے آگاہ ہو سکیں، اور جو لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہوں وہ مستقبل کی بہتر طور پہ اپنی جو ہے وہ منصوبہ بندی کر سکیں۔ اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔